یہاں لیٹو۔ اس بیڈ پر بٹھا کر اس نے کہا۔ فریحہ نے اسے دیکھا تھا۔ عامر کو اس کی نگاہوں میں خمار سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جھجکتی ہوئی سی کانپتے ہاتھوں سے کمبل کو ٹھیک کرتی بیڈ پہ لیٹ گئی۔ عامر نے ہونٹ بھینچے اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب ہی بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ وہ اس کے پہلو میں تھی، بے حد نزدیک۔ بیڈ پہ چت لیٹی ہوئی تھی اور وہ اس کی قربت سے جھلس رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے سانسوں کی مدھم آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ عامر نے اسے دیکھا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی۔ نرم گلابی رخساروں کے بیچ ستواں ناک کا خم چہرے کو خوبصورتی بخش رہا تھا۔ سیاہ بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں پہ پلکوں کی باڑ ہولے ہولے لرز رہی تھی اور ہونٹ گلابوں کا عکس چھین لائے تھے۔ اس لمحے عامر پہ ایک عجیب انکشاف ہوا۔ منظر اور شہوانی جذبے کہیں گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے اور اس کی جگہ ایک لطیف سے احساس نے لے لیا۔ اسے لگا وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے۔ یہ انکشاف روح فرسا تھا۔ شروع میں وہ اس کی جسمانی خوبصورتی اور حسن پہ فریفتہ ہوا تھا، مگر اس لمحے اس کے بے حد قریب لیٹے لیٹے اسے اپنے آپ میں واضح تبدیلی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے چین سا ہوا۔ وہ شادی شدہ تھی اور اس کے ایک قریبی دوست کی بیوی تھی اور وہ ان کے گھر چند دن کا مہمان بن کے آیا تھا۔ آج نہیں تو کل اسے واپس چلے جانا تھا۔ کبھی نہ واپس لوٹنے کے لیے یہی چند راتیں تھیں جو وہ اس کے پہلو میں گزار سکتا تھا، مگر اب اس کے اندر نئے جذبوں کی کونپلیں پھوٹنے لگیں۔ دل کے موسم بدلنے لگے تھے۔ شہوانی جذبوں کی وحشت کی جگہ نرم و نازک احساسات اس کے دل پہ حاوی ہونے لگے تھے۔ کیا میں واقعی اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کا دل بغاوت پر آمادہ تھا۔ وہ عجیب سی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ساکت لیٹی ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا شوہر اس شہر میں ہی کہیں موجود تھا، کسی حسینہ کی زلفوں کے سائے میں اپنے شب و روز بسر کر رہا تھا اور جلد ہی اسے طلاق دینے پر تلا ہوا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ فریحہ کا کیا ہوگا۔ اس کے نام پہ مطلقہ کا ٹھپا لگ جائے گا اور وہ ماں باپ کے گھر بھیج دی جائے گی، کیونکہ اس کی جگہ لینے کوئی اور آ جائے گی۔ عامر کے دل میں کسک سی جاگی۔ حسن سے بات ہوئی تمہاری؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، صبح ہوئی تھی، 10 بجے کے قریب فون کیا تھا میں نے انہیں، وہ بولی۔ اچھا، کیا بات ہوئی؟ کچھ خاص نہیں، ابھی انہیں کراچی میں بہت کام ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ کچھ دن تک نہیں آ پائیں گے، وہ سادگی سے بتانے لگی۔ عامر کا دل کیا اسے قریب کر لے اور نرمی سے خود سے گلے لگا لے۔ اس کا شوہر اسے صاف دھوکہ دے رہا تھا، مگر وہ اس پہ یقین کیے جا رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت اس کے اتنے قریب موجود تھا تو وہ بھی اس کے شوہر کی وجہ سے۔ اگر وہ اسے توجہ اور محبت دیتا تو شاید وہ اسے کبھی یوں پاس نہ آنے دیتی۔ ذہنی و جسمانی غیر آسودگی سے فریحہ کے اندر ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا جس کا مداوع اسے دوسروں میں دکھائی دینے لگا تھا۔ کتنے دن لگیں گے؟ اس نے پوچھا۔ 2 دن کا وہ بول رہے تھے، لیکن زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، کام کا بوجھ کافی زیادہ ہے۔ عامر نے اسے افسوس سے دیکھا۔ اس کی موہنی سی صورت کے گرد ریشمی بالوں کی لٹیں پہرا دے رہی تھی اور ہونٹ پھول کی پنکھڑیوں کی مانند شاداب تھے۔ حسن کی بے اتفاقی نے عامر کے لیے موقع فراہم کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا تو عامر اسے اپنا سکتا تھا اور اس کا ساتھ یقیناً خوشیوں بھرا ہوتا۔ وہ اس کے لیے دل ہی دل میں
بے پناہ محبت محسوس کر رہا تھا۔ اگر حسن اسے طلاق دے دیتا تو شاید اس کی دل کی خواہش پوری ہو جاتی، وہ فریحہ کو اپنے ساتھ لے جاتا اور محبت کے مطلب سمجھا دیتا، اس کی روح کا ہر زخم مندمل کر دیتا اور اس کے جسم کے ہر گوشے کو ہونٹوں پہ سجا لیتا۔ وہ خود غرض ہونے لگا تھا۔ کل حسن کی جس بات پر اسے غصہ آیا تھا، آج وہ اسے اپنے حق میں بہتر محسوس ہونے لگے تھے۔ اچھا ہوگا اگر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور سر اس کے قریب ہی تکیے پہ رکھ کے اس یکٹک دیکھنے لگا۔ کچھ گھنٹے پہلے اس کے احساسات مختلف تھے، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے جسم کو اپنی دسترس میں دیکھنا چاہتا تھا، عیش و نشاط کا خواہاں تھا، مگر اب اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب لیٹا تھا مگر شہوانی جذبے پشے پشت چلے گئے تھے۔ وہ اب بھی اس کے چہرے پہ ہونٹوں سے دستک دینا چاہتا تھا، مگر شاید اس کے پیچھے وحشت کی جگہ الفت کی نرمی ہوتی، حیوانی جذبوں کی جگہ محبت کا احساس ہوتا۔ وہ نیند کی وادیوں میں جا ٹھہری، وہ اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عامر 8 بجے کے قریب ہی گھر سے نکل آیا تھا، فریحہ تب سو رہی تھی۔ وہ حسن کی کار لے کر نکلا تھا اور ڈرائیو کرتا ہوا ایک 3 منزلہ ہوٹل کے احاطے میں جا رکا اور ڈائننگ ہال میں جا کر ناشتے کا آرڈر دیا۔ یہ وہی ہوٹل تھا جس میں کل وہ حسن سے ملا تھا اور ان کی گفتگو ہوئی تھی۔ اس نے فون نکال کر حسن کو کال ملائی، گھنٹی جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اس نے جھنجھلا کر فون رکھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اسے پاپا نے اسلام آباد سے پلاٹ کا قضیہ حل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ کن معاملات میں پھنس گیا تھا، مڑ کر گھر رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ فریحہ کے لیے دل میں عجیب سے جذبے ہلکولے لیتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ راتوں رات اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ رات کو بہت دیر اس کے کمرے میں رہا تھا اور نہ جانے کب اپنے روم میں آ کے اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ فقط ہمدردی کا جذبہ تھا یا واقعی اس کا دل ہرجائی ہو گیا۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے بل ادا کیا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک چاق و چوبند سا کلرک بیٹھا ہوا تھا۔ عامر کو قریب آتے دیکھ کر اس نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہاں کوئی حسن فاروق صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس نے کوہنی کاؤنٹر کے شیشے پہ ٹکا کر حسن کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ کلرک مستقل سے سامنے رکھے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی ہاں، حسن فاروق کمرہ نمبر 245 میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے کہا۔ اس کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا۔ عامر نے کلرک کا شکریہ ادا کیا اور لفٹ کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ سر، کلرک نے اسے پکارا۔ ہاں بولو، وہ پلٹا۔ اگر آپ حسن فاروق صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں آپ ان سے اس وقت نہیں مل سکتے۔ عامر نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے سر، کوئی بھی ان کے کمرے کی طرف نہ جائے۔ وہ میرا دوست ہے اور مجھے اس سے ابھی ملنا ہے، عامر نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری سر، ہم آپ کو اوپر نہیں جانے دے سکتے، ہم اپنے کلائنٹس کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کے پابند ہیں۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ عامر نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور حسن کو دل ہی دل میں گالیاں دیتا باہر آ گیا۔ یقیناً وہ رات بھر کے
نے کے بعد بدمست ہو کر سویا تھا اور سونے سے پہلے ہوٹل سٹاف کو ڈسٹرب کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے عامر کے آنے کا اندیشہ پہلے سے ہو اور اس نے اس کا سدباب کیا ہو۔ گاڑی میں چند لمحے بیٹھنے کے بعد اس نے اسلم رحمانی پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا دیا۔ کچھ سیکنڈ بعد کال ریسیو کی گئی اور ایک کھڑکھڑاتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ عامر نے آواز سے بولنے والے کی عمر کا تعین 40 سے 45 کے درمیان کیا۔ جی اسلم رحمانی بول رہا ہوں۔ کون بات کر رہا ہے؟ میں عامر داؤد بول رہا ہوں۔ رحمانی صاحب اسلام آباد سے آیا ہوں، امید ہے آپ نے پہچان لیا ہوگا، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ جی کیسے یاد کیا آپ نے اس خادم کو؟ رحمانی کی آواز آئی۔ پلاٹ کا جو معاملہ الجھ گیا تھا اسے سلجھانے آیا ہوں رحمانی صاحب، عامر نے کہا۔ آدھی رقم ادا کی جا چکی ہے اور باقی کی 1.5 کروڑ کی رقم میں ادا کروں گا اور پلاٹ کا قبضہ لے لوں گا۔ دوسری طرف پھر خاموشی چھائی تھی۔ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ پلاٹ بیچنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ جگہ فائنل ہو گئی تھی اور کاغذات پر بھی دستخط ہو گئے تھے۔ عامر نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، آپ گھر آ جائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ رحمانی نے کہا، امید ہے آپ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، عامر نے کہا اور کال کاٹ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کا رخ واپس اس بنگلے کی طرف تھا جس کے اندر وہ کئی دن پہلے گیا تھا اور کی ہول سے ایک کمرے میں جھانکا تھا جہاں اسلم رحمانی کی جوان سالی بیوی کسی کے ساتھ داد عیش دے رہی تھی۔ رحمانی کے بنگلے کے مین گیٹ پر آ کر اس نے ہارن دیا اور گیٹ کھلنے پر گاڑی اندر لے آیا۔ صبح کے 10 بجنے لگے تھے۔ اسلم رحمانی نے کاروباری خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کیا تھا اور اس سے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ جی عامر صاحب کیا لیں گے آپ؟ چائے یا کچھ اور؟ وہ مسکرا کر بولا، شکریہ لیکن میں نے کچھ دیر پہلے ہی ناشتہ کیا ہے۔ عامر نے کہا، نہیں اب آپ آئے ہیں تو کچھ آداب میزبانی ہمیں بھی تو نبھانے دیجیے، وہ بولا اور بے تکلفی سے اپنی بیوی کو پکارا۔ بیگم کہاں ہو بھائی، مہمان آئے ہیں، کچھ کھانے چائے پانی لا دو۔ عامر نے اسے منع کرنا چاہا مگر اس نے پھر اپنی بیوی کو پکارا۔ اس لمحے ایک دروازے سے ایک بے حد خوبصورت جوان عورت الجھے بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر آئی۔ عامر کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی اور پلٹنا بھول گئی، وہ فریدہ تھی۔ اسے کل ہی اس نے حسن کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سے چند دن پہلے اسی کوٹھی کے ایک کمرے میں کسی سہیل نامی مرد کے ساتھ جسم کی پہیلیاں بوجھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب وہ اس کی برہنہ پشت اور اس پر بکھرے بال ہی دیکھ پایا تھا جو اس کی پشت سے ہوتے ہوئے کمر کے نچلے حصوں تک آ گئے تھے اور اس کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ کل اسے گاڑی میں دیکھ کر عامر کو لگا تھا کہ وہ ان بالوں کو کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس وقت ہر چیز واضح ہو گئی، وہ اس کے سامنے مجسم کھڑی تھی۔ یہ فریدہ تھی، اسلم رحمانی کی بیوی، حسن کی محبوبہ اور سہیل نامی کسی مرد کی شاید داشتہ تھی۔ عامر کا دماغ سن سا ہونے لگا۔